والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ 20ویں تراویح ہم نے آج پڑھی ہے، 20واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے۔ اس میں 3 صورتوں کی تلاوت ہوئی ہے، سورۃ النمل، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت۔ مگر اس کے علاوہ مجھ سے یہ بات کہی گئی ہے، اب چونکہ اعتکاف کے لیے کچھ لوگ آئیں گے تو شاید درس حدیث میں لوگ زیادہ نہیں رہتے ہیں، اب رات کے موقع پر کافی لوگ رہتے ہیں، تو 1-2-3 باتیں اعتکاف سے متعلق بتا دیتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا۔ یہ بندہ اعتکاف کرتا کیا ہے تو اس کی تعریف کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے بندہ مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آ کر کیا کرتا ہے، دنیا والوں سے کٹ جاتا ہے، اسے بولتے اعتکاف۔ مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو اعتکاف میں آنے سے پہلے پورے لوگوں میں بولنا میں اعتکاف گزار ہوں، اعتکاف گزار ہوں، یہ صحیح نہیں، یہ تو ریاکاری ہے۔ ریاکاری کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنتی۔ دوسری بات یہ ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ کل مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے مسجد میں حاضر ہو جائیں، یہ بہتر ہے۔ 21ویں تراویح جو شروع ہوتی ہے اس سے پہلے وہ مغرب میں آ جائیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ اپنی ساری جو ہے وہ ان کے لیے جو بھی دنیاوی ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں لے کر آ جائیں۔ اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ بندہ جو بھی مرد آتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے ضرورتوں کا انتظام کر کے آئے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں اعتکاف میں آ کے بیٹھ جائے، دکان والے فون کرتے سودا گھر میں نہیں ہے، دودھ لا کے دو، دہی لا کے دو، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ پاک ہو تو آ کر بیٹھیں۔ اگر آپ بیٹھی ہیں، اگر آپ کو حیض شروع ہو گیا، عزت کے ساتھ سیدھے گھر کو چلے جانا، اعتکاف آپ کا فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں اعتکاف میں بیٹھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے جتنے کام ہیں وہ سارے کام کرنا۔ سب سے پہلے اعتکاف کرنے والوں کو مسجد کا احترام بتانا چاہیے، یہ سب سے اہم ہے۔ بیٹھتے ہیں مسجد میں باتیں کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ جو ہے ورک فرام ہوم بولے تو ورک فرام مسجد کرتے ہیں، کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، ایسا بھی ہے، ایسے صحیح نہیں ہے یہ۔ آپ چھٹی لے لیں اور اعتکاف کی جو روح ہے اس کو سمجھیں۔ اور اعتکاف کے دوران دنیاوی باتیں کرنا اور باہر سے لوگ زیادہ آنا اور سمجھتا ہوں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والے لوگ آپس میں دوستی بھی کر لیتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کیا ہے، مختلف گھروں سے الگ الگ کھانا آتا تو خالی روحانی طور پر تربیت کرو بولا تو جسمانی طور پر تربیت کرتے ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ مصلیوں سے زیادہ تعلق نہ رکھیں، اس لیے کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، کٹنا۔ اگر آپ لوگوں سے بات کرتے رہے بولے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اعتکاف میں جو ہے بیٹھنے کا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اعتکاف میں جب بندہ بیٹھتا ہے نا تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایک بات بھی یاد رکھیں، اعتکاف کی فضیلت میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، آپ جان لیں پورے احادیث کا کچھ نہیں ہے۔ بس رمضان میں چونکہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو رمضان میں نیک عمل کا جو ثواب ہے وہ ملے گا اسے، ورنہ تو اعتکاف کی فضیلت میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں جب تنہا ہوتا ہے نا بندہ تو کیا ہوتا ہے، اصل میں جب بندہ تنہا ہوتا ہے تو اسے اپنے نفس اور اصلاح اپنے نفس اور اپنی ذات کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اور اعتکاف کا مقصد بیان کرتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا نظر ہے، دیکھو جو علماء اعتکاف کو بیٹھے اور اس کے مقصد کو سمجھے وہی لکھ سکتا ہے۔ بولتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، اعتکاف کی تنہائی بندے کو قبر کی تنہائی کی یاد دلاتی ہے۔ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے آخرت یاد نہ آئی تو میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، لا یعنی گفتگو کرنا، کرکٹ دیکھنا اور موبائل کا استعمال اعتکاف میں کرنے والے جو ہے بہت کم کریں، اس لیے کہ آپ مسجد میں رہتے ہیں تو مسجد کے تقدس کا احترام، وہاں بیٹھ کر شارٹس دیکھتے رہنا، عورتوں کی گندی تصویریں دیکھنا، یعنی تو فون میں باتیں کرتے رہنا، یہ سب اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں لوگوں سے اعتکاف کے جو ہے مطلب آداب کا خیال رکھیں۔ اور دیکھتے ہیں مرد عورتیں جب مسجد میں آتی ہیں نا تو اعتکاف میں ان کا سلیقہ بھی معلوم ہو جاتا، جہاں بیٹھتے وہاں چائے سٹ ڈلے، جہاں بیٹھتے وہاں تیل کے دھبے۔ اور سب سے بڑھ کر اعتکاف کرنے والوں سے مسجد کی انتظامیہ کو پریشانی اس بات میں ہوتی ہے کہ حمامات گندے کر دیتے ہیں، یہ بات نہیں ہونا چاہیے۔ بار بار جا کے نہانا، یہ کرنا وہ کرنا،
اعتکاف میں انسان بیٹھتا ہے تو باہر نہیں جانا چاہیے. بعض لوگ دیکھتے ہیں دعوتیں کم کرنے والے باہر نکل جاتے ہیں. یاد رکھیں اعتکاف میں بیٹھے آپ طبیعت اگر بگڑ رہی ہے تو علاج کے لیے باہر جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی مر گیا ہے میت کو جانا یعنی تو کسی کے مریض کی عادت کو جانا یہ سب صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد دنیا والوں سے کٹ جانا ہے. اس کے مقصد کو مکمل طور پر ہم جو ہے نظر رکھیں. اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ وہ نفسانی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اس لیے کہ اعتکاف کا مقصد خود کیا ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح ہوتی ہے. دعا کرے، قرآن کریم پڑھے. پردہ لٹکانا کیا؟ آپ جب نماز نہیں ہوتی اس وقت پردہ بن لے سکتے آپ، اس کے بغیر بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ بیٹھ رہے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہٹا دینا اسے. اسی لیے احناف کی مسجد میں دیکھتے ہیں ایک پائپ باندھ دیتے ہیں، اس میں پردہ لکھا رہتا ہے. جیسے ہی فرض نماز ہوتی ہے تو ہٹا دیا جاتا ہے. تو ہم گزارش کرتے ہیں اعتکاف کرنے والوں سے کہ اپنی نیت کی اصلاح کریں اور جو ہے اپنے گھر والوں کو جو چیزیں دینا ہے وہ دے کر آئیں. اور خواتین کے بارے میں بھی ہم نے کہا کہ وہ حلقات بنا کر ایک دوسرے کے بارے میں بیٹھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور باہر سے آنے والی خواتین سے ہم گزارش کریں گے کہ اعتکاف کرنے والی خواتین ذرا تعلق نہ رکھیں. آپ اپنی اپنی بات کریں، اپنی مکمل طور پر اصلاح کریں. اور یہ بات یاد رکھیں اعتکاف میں بیٹھنا یہ بہت اچھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے، آپ کی بیوی میں جذبہ اتنا آیا کہ پورے ٹینٹ لگ دل لگ بیٹھے. آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ. زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں اعتکاف ایک ایسی سنت ہے جس کو مردوں نے چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی کی بیویاں بھی اعتکاف میں بیٹھتی تھی. تو سمجھ میں آ رہا ہے عورتوں کا اعتکاف بیٹھنا صحیح ہے، مگر وہ چاہیے کہ وہ اپنی نیت کی اصلاح کر کے مکمل طور پر آئیں. اس میں جو صورتیں ہم پڑھے ہیں سنے ہیں، النمل، نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی. ہمارے پاس چمٹی بولتا ہے، اصل لفظ چیونٹی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حیوانات چرند پرند کے نام سے جو ہے صورتیں ذکر کی ہیں. یہ چیونٹی کا نام کیوں آ گیا ہے بتاتے ہیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورتوں میں دیکھیں گے آپ، شعراء، نمل، قصص، یہ تینوں صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ لگاتار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک بات یہاں سورہ شعراء، نمل میں اور قصص میں مشترکہ طور پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کر نکلے، وہ بیوی کا نام کیا تھا؟ لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہمارے پاس خطبہ نکاح ہوتا تو لوگ دعا پڑھتے ہیں اس میں، اللہم الف بینہما کما الفت بین موسیٰ صفورا. کہاں آیا صفورا؟ موسیٰ کی بیوی کا نام صفورا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب نام ذکر نہیں کیا اس کے پیچھے پڑھنا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ راتیں ٹھنڈی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا رکو، میں تمہارے پاس آگ لاتا ہوں تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کر سکو. ٹھنڈی کے جب دن تھے تو مجھے معلوم ہے عمر آباد کی مسجد میں کبھی اتوار کے دن عشاء کے بعد درس ہوتا. اس درس میں نے یہ بتایا کہ ٹھنڈی کے دنوں میں اپنی بیوی بچوں کو سردی سے بچانا اور ان کو گرم چیزیں دینا یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے. ہم دیکھتے ہیں ٹھنڈے پانی میں ہماری خواتین کام کرتے ہیں، رگوں میں پریشانی شروع ہو جاتی ہے، ان کا ساتھ دینا، ان کے لیے گیزر لگانا، ہیٹر کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو سردی کے دنوں میں گرمی حاصل کرنے اور جو ہے جاڑے سے بچنے کی مکمل طور پر جو ہے اپنے گھر والوں کا لحاظ رکھنا. اور ایک بات بھی دیکھتے ہیں آج کل لوگوں میں گھریلو مزاج کم ہو گیا ہے. بیوی کام کرتی رہتی ہے، شوہر جو ہے موبائل میں رہتا ہے. میں اپنے والد مرحوم کو دیکھتا تھا، میرے والد اگر بھاجی لاتے نا تو ماشاءاللہ کچن میں بیٹھ کر پوری چن کر والدہ کو دیتے تھے. آج کہاں ہے، لا کے پھینک ڈالے، بس انہوں پورا گوشت بھی پاک کر لینا، انہوں جو ہے برتنہ بھی دھلنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. لہٰذا اپنے بیوی کے بچوں کا ساتھ دینا یہ بھی ہمارے اندر آنا چاہیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو ماشاءاللہ سردی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا اپنی بیویوں کی حفاظت کرو، گرمی میں گرمی سے حفاظت کرو، سردی سے سردی میں حفاظت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 9 نشانیاں دی. قرآن میں کا ذکر ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. یہ 5 ہیں. کیا کیا؟ طوفان، خون، مینڈک، جوں، اور اس طریقے سے ارسلنا علیہم الطوفان والجراد، ٹڈی، یہ 5 ہو گئے. اس کے علاوہ اور 4 کیا ہیں؟ وہ عصا تھا. اس کے بعد جو ہے کیا تھا؟ ان کے پاس یہ اپنے ہاتھ کو ایسا بغل میں رکھ کر نکالتے تو جو ہے وہ چمکتے ہوئے نکلتا تھا. اور اسی طریقے سے وہ کیا ہے، وہ مطلب کیا ہے، یہ سمندر کا پھٹنا، یہ بھی علامت ہے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونیوں پر جو قحط سالی آئی نا، وہ بھی اسی میں ایسا آتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ.
اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں داؤد اور سلیمان کا تذکرہ فرمایا۔ کون داؤد، یہ کون سلیمان؟ یہ دونوں انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کافی نعمتیں دی۔ کیا کیا؟ ان کا تذکرہ کہاں کہاں آتا ہے؟ سورہ انبیاء میں ہے، سورہ سبا میں ہے، سورہ صاد میں ہے، سورہ نمل میں ہے، سورہ بقرہ کی میں بھی دوسرے پارے کے آخری میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو علم کی نعمت دی۔ ہمارے اس درس میں طلبہ بھی بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی اس میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ جب علماء کو، طلبہ کو علم کی نعمت ملے تو اس نعمت علم کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق میں آپ کو چنا، مدرسہ گئے، پڑھے اور علم حاصل کر رہے ہیں، تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کی نعمت ملی، اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے؟ دیکھو کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دیکھو وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ، پوری مخلوق میں سے ہم کو تو نے چن لیا، اس پر ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک عالم کو بھی، ایک طالب علم کو علم کی نعمت پر شکر ادا کیوں کرنا، اس کی وجہ بتاتے ہیں وہ علماء کہتے ہیں اگر کوئی عالم اور طالب علم علم کی قدر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ علم چھین لیتا ہے، اور اگر علم چھین لیا تو وہ علم جو ہے دوبارہ جو ہے بندے کو نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی۔ کیا کیا نعمتیں دی؟ وہ پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے قیادت دی، جنات پر، شیاطین پر، ہواؤں پر ان کا مکمل طور پر دبدبہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں 77 ہیں، مگر بعض روایتوں میں 1000 ہیں، مگر وہ روایت سے نہیں، بخاری میں 77 کا ذکر ہے۔ ایک دن انہوں بولے میں تمام بیویوں پر سے گزروں گا، ملوں گا، اور ان سے جو بچے پیدا ہوں گے اس بچے کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گا۔ کرے انہوں 77، اللہ تعالیٰ کتنی طاقت دیا ہوگا 77 عورتوں کو مطمئن کرنے کے لیے، مگر انشاءاللہ نہیں بولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو آزمایا۔ جب بندہ کسی کام میں انشاءاللہ نہیں بولتا ہے تو وہ کام نہیں ہوتا۔ جہاں بیٹھتے تھے، یہ ایک عورت نے انکمپلیٹ بچہ جنا تو وہ ان کی کرسی پہ ڈال دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اللہ، تو نے مجھے بادشاہ بھی بنایا، تو نے مجھے کیا کیا؟ نبی بھی بنایا، مگر میرے بعد دونوں یہ چیزیں ملا کر نہ دے، اس لیے کہ ان دونوں نعمتوں کا شکر ادا کرنا مشکل ہے۔ اور یہ بات دیکھیں آپ، آگے قارون کا ذکر آتا ہے، حضرت سلیمان بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ تو نے مجھے پر، میرے اوپر اور میرے ماں باپ پر بھی تو نے نعمت فرمائی۔ وہ کیا؟ سلیمان بھی نبی اور ان کے باپ داؤد علیہ السلام بھی نبی۔ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بڑا تاجر ہے تو دیکھتا اس کا باپ بھی تاجر، اس کا دادا بھی تاجر، بولتے یہ ہمارے باپ کا ہے، یہ ہمارے دادا کا ہے، ویسا نہیں بولنا۔ یہاں شکر کرنے کا جذبہ سیکھو، جس رب نے مجھے دیا ہے اسی رب نے میرے باپ کو دیا ہے، جس رب نے مجھے دیا ہے اسی رب نے جو ہے میرے دادا کو بھی دیا تھا۔ ایسا بولنے سے نعمت باقی رہتی ہے، ورنہ انسان نعمت کو پا کر اگر تکبر کرنے کے بتائیے اس میں اور قارون میں کیا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہدہد کا تذکرہ فرمایا۔ شاید ایک عورت تھی جو جو سورت کو سجدہ کرتی تھی، ہدہد آ کے بولتا سلیمان علیہ السلام سے انی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں دیکھا، یہ ہدہد بات کر رہا ہے حضرت سلیمان سے، میں نے دیکھا یہ کہ ایک عورت ہے، اس کی پوری قوم جو ہے وہ سورت کے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا، لمبی بات ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہ عورت جب سنی تو اس نے پتہ نہیں کیا کہا، مال دے کر بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اب ہمارے پاس کسی کو مال مل گیا تو ہم اس کے سامنے رکوع سجدہ کرنے میں تیار ہو جاتے ہیں، مگر یہاں دیکھیں آپ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا کر، وہ بلقیس عورت تھی نا، اس کے قاصدین لا کر مال دیے تو کیا بولے؟ دیکھو اتمدوننی بمال، مجھے مال لا کے ٹھکاتے کیا؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے مجھے نبوت دی، بادشاہت دی، اتنی اللہ تعالیٰ نے بڑی بات جو ہے مجھے نعمتیں دی ہیں، وہ نعمت تیرے مال سے بہتر ہے۔ اور کہا بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ کہا کہ تم جو ہے اپنے گفٹ آئٹم لے کر پورے چلے جاؤ۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کے سامنے اسلام کو پیش کیا، خط لکھا تھا، وہ خط میں کیا تھا؟
انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ ہے نا، یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے. ورنہ جب بھی دونوں صورتوں کے درمیان میں آتا ہے زور سے نہیں پڑھنا چاہیے. ہم نے کہا ماشاءاللہ اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے. جب آپ نماز میں رہتے آپ بسم اللہ آہستہ پڑھنا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پیچھے ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھا، جب وہ دونوں صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ آتا تو آہستہ پڑھتے تھے. نماز کے باہر زور سے پڑھ لے سکتے ہیں، مگر نماز کے اندر جو ہے بسم اللہ آہستہ پڑھنا. لیکن یہ بسم اللہ یہ جو ہے سورہ نمل میں ایک جو ہے سورہ نمل کی ایک آیت ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ بسم اللہ دنیا میں بہت پرانا ہے. جب انہوں نے خط لکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. ہمارے پاس لوگوں کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ 780 پچھے لکھتے ہیں، بعض لوگ بسم ہی تعالی لکھتے ہیں. نہیں لکھنا چاہیے. بولتے یہ 780 پچھے لکھے وہ کرشنا غیر مسلمہ کا جو ہے معبود ہے اس کے برابر ہو جاتا وہ، لہٰذا 780 پچھے لکھنا یہ سب صحیح نہیں ہے. بسم اللہ جو ہے مکمل طور پر لکھنا چاہیے. شاید ایسا ہی موقع تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر صلح لکھ رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. سامنے والے نے کہا بسم اللہ نہیں لکھنا، ہم نہیں مانتے. پھر محمد الرسول اللہ لکھا تو بولے مٹاؤ، محمد ابن عبداللہ لکھو بولے. تو دیکھو حضرت سلیمان نے کیا کی، اس عورت کی اصلاح فرمائی. تو کیا سمجھ میں آتا؟ ہمیں بھی بادشاہوں کی اور سیاست میں رہنے والوں کی اصلاح کرنا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ میں پوری ہو گئی، مدینے میں پوری ہوئی. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کر بادشاہوں کو خطوط لکھے آپ نے. اس میں کچھ عیسائی بھی تھے، کچھ یہودی بھی تھے. بعض لوگ تو خط پھاڑ کو پھینکے، بعض لوگ خط کا اچھا جواب دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکھا تھا اے بادشاہ تم مسلمان ہو جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے، اگر تم اسلام لا لو گے تو ساری رعایا کے قبول اسلام کا جو ہے ثواب تمہیں ملے گا. اگر تم میری جو ہے دعوت سے اعراض کرو گے تو یاد رکھو تم جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو جاؤ گے. اس میں دیکھیے آپ چونٹی کی ایک مثال لاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جاتے رہتے ہیں تو چونٹی کیا کرتی، بولتی اے چونٹیوں کی جماعت مت نکلو مت نکلو، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رون دے گا. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ چونٹی کو اپنی چونٹیوں کی حفاظت بہت ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اے انسانوں تمہیں بھی انسانوں کی حفاظت کرنا چاہیے. اور ایک بات بھی دیکھتے ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چونٹی سے ہمیں کیا کیا سبق سکھاتا ہے. ایک سبق تو یہ سکھاتا ہے کہ رزق کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرنا. دوسرا یہ ہے انسان کو رزق کے بارے میں کوشش بھی کرنا. آپ جانتے 12 مہینے میں 6 مہینے چونٹی برابر جمع کر لیتی، 6 مہینے تک کھاتی رہتی ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ سکھاتا ہے. اور اسی طریقے سے چونٹی دیکھو آپ چڑھتے رہتی، کتنے بار بھی نیچے اتارو پھر بھی چڑھتی انہیں. ایک عالم دین تھے، اگر شاید نام بولو تو آپ مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے چونٹی کا غور سے دیکھے، یہ کیا چونٹی ہے بار بار چڑھتی اترتی. انہیں بولے چونٹی جب اتنا اوپر جا سکتی ہے تو میں کیوں علم میں ترقی نہیں کروں گا. ماشاءاللہ بہت بڑے عالم بن گئے. اور یاد رکھو چونٹیوں کو جلانا بھی گناہ کبیرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا تذکرہ فرمایا، وہ چونٹی کیا کری جا کر جو ہے ایک نبی کاٹ ڈلے. انہوں کیا کرے غصے میں آ کر گھر میں جلا ڈلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا احرقت امتا من الامم تسبح، یہ چونٹیاں اللہ کے تسبیح بیان کر رہی تھی نا، بغیر جا کے اس کو مارے نا، لہذا جلا کے نہیں مارنا چاہیے. کہیں جا رہی تو چھوڑ دو، شکر میں آ تو اٹھا کے پھینک سکتے، اگر کاٹی تو مار سکتے، چپ کا چپ جا رہے تو اسے نہیں چھیڑ لینا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمود کی مثال دی، اور اس کے بعد اللہ نے صحابہ کا تذکرہ فرمایا. سورہ نمل میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ 20ویں پارہ کے شروع میں قدرت کے دلائل بتاتا ہے. زمین کو پیدا کرنے والا کون، آسمان کو پیدا کرنے والا کون، تمہارے راستے چلانے والا کون. اور اس طریقے سے اللہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ تم کو تاریکی میں چلانے والا کون ہوتا ہے، پریشان لوگوں کی جو ہے دعائیں کون سنتا. اللہ یہ پورے قدرت کے دلائل دے کے بتاتا لوگوں یہ سارے کام کرنے والا اللہ کی ذات ہے، تمہارے معبودان باطلہ یہ کام نہیں کر سکتے. اس کے بعد غیب کا تذکرہ آیا. اس کے بعد اللہ نے قیامت کی ایک بڑی نشانی ذکر کی ہے. وہ کیا ہے قیامت کی بڑی نشانی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جانور نکلے گا. وہ جانور کہاں سے نکلے گا اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. بعض لوگ بولتے ہیں مکے سے نکلے گا، بہرحال اتنی بات ہے کہ وہ نکلے گا لوگوں سے آ کر بات کرے گا. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کعبۃ اللہ کی عظمت آئی
اس کے بعد سورہ قصص میں جو مضامین ہیں انشاءاللہ اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ قصص کا مطلب ہوتا ہے قصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ سورہ موسیٰ ہے، یہ سورہ قصص کا سب سے بڑا پیغام کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ زمین میں کمزوروں کو اٹھاتا ہے۔ وہ فرعون جو حضرت موسیٰ کی ماں کو معمولی سمجھتا تھا، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہاں خواتین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ موسیٰ کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا، بچپن کیسے گزرا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، اللہ نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ اسے سمجھ میں آتا ہے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اس کے لیے ضروری ہے اگر نقصان نہ ہو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر ہوا کہیں میرے بچے کو قتل نہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کرو کہ تم اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دو۔ اللہ اکبر! ہمارا بچہ گم گیا تو کتنا پریشان ہوتے، وہ ماں کا کیا دل رہا ہوگا جب حضرت موسیٰ کی ماں نے کیا کیا، تابوت میں رکھ کر سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ نے کہا لا تخافی ولا تحزنی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو انا رادوہ الیک، ہم تمہارے گود میں اس کو لوٹائیں گے اور ماشاءاللہ ہم اس کو نبی بھی بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ کی ماں کا دل کانپنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کانپنے لگا۔ جیسے ہی وہ تابوت میں ڈالے نا، وہ تابوت کیا ہوا، شاید فرعون کے فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، وہاں فرعون بھی کھڑا تھا، شاید وہاں فرعون کی بیوی کھڑی تھی۔ دیکھو نظر میں کیسے جو ہے فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ تابوت کو دیکھا جس میں موسیٰ تھے، سمندروں کے موجوں کے حوالے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تابوت کو، تو جو ہے فرعون کی بیوی نے کہا، آسیہ نام ان کا، آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا، بولے لا تقتلوہ، مت مارو اسے، عسیٰ ان ینفعنا، یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، ہم اسے بچہ بنائیں گے، اور کہا یہ بچہ میری اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ مگر فرعون کی آنکھوں پر تکبر تھا۔ دیکھو نظر میں کیسا فرق ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے دیکھ کر پہچان لیا تھا یہی بچہ آگے چل کر مجھے نار جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ لیے اپنے محل میں لائے، ہر عورت کی چھاتی لے جا کے موسیٰ علیہ السلام کو دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے کیسا، فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے فرعون کے دربار میں خود اس کے پیسوں پر حضرت موسیٰ کی ماں نے دودھ پلایا۔ اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے دوسری ساری عورتوں کے دودھ کو اور چھاتیوں کو ان پہ حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ کی بہن نکلتی ہیں، بولی جاؤ بھائی کو دیکھو، وہ جا کے کنارے کھڑے ہو کر بولتی ہیں مجھے ایک گھر معلوم ہے، وہ گھر میں ایک عورت ہے، اگر اسے بلا کر لائے تو بچہ دودھ پی لیتا۔ ویسے جائے دیکھو موسیٰ کی ماں، اللہ تعالیٰ کیسے ماشاءاللہ جو ہے ترقی کے جو ہے مکمل طور پر جو ہے فیصلے فرماتا ہے۔ جیسے ہی موسیٰ کی ماں آئی، ماشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مکمل طور پر اپنی ماں کی چھاتیوں سے لپٹ کر دودھ پینے لگے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا؟ سمجھ میں یہ آتا ہے آج کی عورتوں کو بھی حضرت موسیٰ کی ماں کا ایمان اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی تربیت کی، ہر عورت کو اپنے بچے کی تربیت میں وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو موسیٰ نے کیا۔ یہاں بھائی بہن کے رشتے میں دیکھتے ہیں آپ، بھائی چلے گا تو بہن پیچھے بھاگتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھتے بھائی بہن کا رشتہ شادی سے پہلے اچھا رہتا، مگر جب شادی کے بعد آتے ہیں تو بھائی بہن کا رشتہ بھی متاثر ہو جاتا، اور خصوصاً یہ جائیداد کے لڑائی کو لے کر ہمارے بھائی بہن کے رشتے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ حقیقت میں بہنوں کا بھی احسان ہوتا ہے بھائیوں پر۔ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب بھائی چھوٹے ہوتے تو بڑی بہنیں کیا کرتی ہیں، ان کے کپڑے دھوتے، ماں کے دخل میں ماشاءاللہ ان کو مکمل طور پر دیکھتی ہیں، ان کا احسان مان کے ان کے جو ہے حقوق کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دو آدمی لڑتے ہوئے آئے، حضرت موسیٰ نے گھوسا مارا تو وہ آدمی مر گیا، حالانکہ وہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ آج کے پارے میں ماشاءاللہ بڑی بہترین جو ہے واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ مار ڈالے، ایک آدمی آ کر بولا تم نہ پکڑ رہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ حضرت موسیٰ شاید مصر سے نکل کر مدین جا رہے تھے، جیسے ہی مدین کے پانی کے پاس پہنچے، وہاں دو عورتوں کو دیکھا، جا کر پوچھے کیا تمہیں کہیں کو آئے؟ بولے اصل میں یہ ہے نا، یہ مطلب کنواں، اس کے اوپر ایک ڈھکن ہے، وہ ڈھکن ہم نے اٹھانے نہیں ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جسمانی روحانی طور پر طاقتور تھے، ہر نبی ویسے ہوتا ہے، ہٹایا، پانی پلایا، وہ دو بچیاں تھیں نا ماشاءاللہ جلدی پانی پلا کر جو ہے گھر کو چلے گئیں۔ پوچھے کیوں آئے؟
تو بولے ہمارا باپ بڑا بوڑھا ہے۔ اس قصے کو لوگ پڑھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی آج گھر سے باہر زیادہ نکل رہی ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ بلکہ بعض گھروں میں ہم نے یہ بھی دیکھا، بھائی ہے کیا تو بھی چیز لاؤ بولے تو بہن کو بھیجتا ہے۔ یہ کیسا بھائی ہے بھئی یہ؟ تمہاری بہن جب باہر نکلتی ہے پتہ نہیں کیسے کیسے جو ہے نیت سے لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے، اور عورت کا باہر جانا یہ خطرناک ہے۔ پوچھے کیوں آئے؟ بولے ہمارے ابا بوڑھے ہیں اس لیے وہ دونوں آئے، ورنہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے، وہ کام کر ڈالے۔ اس کے بعد دیکھو اپنے رب کے سامنے کیسے تواضع اور عاجزی انکسار کا اظہار کر رہے ہیں۔ بولے اے اللہ میں تیری رحمت کا بھکاری ہوں۔ وہ نیک عمل جو کرے نا، اس نیک عمل کا وسیلہ لیا، اے اللہ یہ اگر تجھے کام پسند ہے تو اے اللہ میں تیری رحمت سے ایک پل کے بغیر بھی جو ہے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ انہوں جلدی چلے گئے دونوں لڑکیاں، وہ جا کے بولے کیا جلدی آ گئے آج؟ بولے اصل میں وہاں ایک آدمی تھا، انہیں جلدی پانی پلا لیا۔ دیکھو ایک لڑکی بولتی اس میں سے بڑی، اے ابا جان انہیں طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اسے ہم اللہ کو کیا رکھ لیں گے؟ گھر میں خادم کے طور پر رکھ لیں گے۔ اللہ اکبر! یہ بات سننا تھا تو شاید باپ نے کہا ہوگا وہ بیٹی نکلتی ہے، بڑی بیٹی وہ نکلتی، چلنے کا انداز دیکھو۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہماری خواتین کنارے چلو بولے تو بیچ میں جاتے ہیں، مردوں کو جو ہے ٹکر مارنے کو جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ بازار میں تو بولچنے کو آخری اشرا شاپنگ کا چلنے کی ضرورت نہیں ہوتا، ہم ڈھکلتے لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اب جب آئی تو کہا تمشی علی الاستحیاء، شرم کے ساتھ چلتے ہوئے آئی، لہٰذا عورت کے چلنے میں بھی حیا ہونا چاہیے۔ جب آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس لڑکی نے اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک ماشاءاللہ چھپا کے رکھا تھا۔ کیا بولی آنکھیں؟ زیادہ باتیں نہیں کری۔ دیکھو عورت کے اندر حیا ہونا، وہ جا کر جو ہے شوہر کی موجودگی میں آنٹی انکل بھیا بات نہیں کرنا۔ شوہر کی موجودگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خریدنے جاتے ہمیں جو ہے ساس کو آگے بڑھاتے ہیں، بیوی کو آگے بڑھاتے تو مجھے کو آدھی قیمت کو پوچھو بول کے، حالانکہ یہ جو بے غیرت دیو سے پیچھے کھڑا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ یہ آ کر ایک جملہ بولی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، بولے میرے ابا تم نہ بلاتے تمہیں پانی پلانا تو اس کا تم نہ بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ گئے، اللہ اکبر! دیکھو اچھا سسرال جب ملتا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ کون تھا؟ وہ دو لڑکیوں کا باپ تھا، وہ شعیب نہیں تھا۔ لوگ شعیب سمجھ جاتے، حالانکہ شعیب اور موسیٰ میں بہت جو ہے لمبا تعلق ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ شعیب کے خاندان کا ایک آدمی تھا وہ، ورنہ شعیب نہیں تھے، یہ مشہور ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کے ماشاءاللہ پورا قصہ بولے تو دیکھو سسرال ملا، بولے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے برا بولے میں مار کے آ گیا تھا ایک آدمی کو، بولے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شادی ہوتی، انہوں نے دیکھو لڑکی والے پہل کرے تو آج کل بولتے بے حیاتوں میں، بول وہاں پہل کر رہے ہیں۔ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی، بولے میں اپنے بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تمہارے سے کرانا چاہتا ہوں۔ مہر کیا؟ بولے تو مہر یہ ہے کہ تم ہمارے پاس 8 سال بطور خادم کام کرو۔ اللہ اکبر! یہ موسیٰ جیسا داماد کسی کو ملتا کیا آج؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 8 سال کے 10 سال کام کر تمہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ جب یہ واقعہ ذکر کرتے تو بولتے ہیں نکاح کی فضیلت کے لیے یہ کہنا کافی ہے موسیٰ نے اپنے زندگی کے ماشاءاللہ 10 سال جو ہے مکمل طور پر نکاح میں لگائے۔ اس کے بعد موسیٰ و ہارون کا تذکرہ آیا، بہن بھائی کا تذکرہ آتا نا، بھائیوں کا بھی آج رشتہ اچھا نہیں ہے۔ موسیٰ بڑے، ہارون چھوٹے، دیکھو اپنے چھوٹے بھائی کی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ وَأَخِي هَارُونُ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، فرعون کا غرور۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا دن ہمیشہ اللہ بناتا، کون رات لاتا؟ اللہ ہمیشہ رات بناتا، دن کون لاتا؟ قارون کے قصے پر انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کے درس کو ختم کر لیں گے۔ قارون کون تھا؟ اللہ فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ کے قوم کا ایک آدمی تھا۔ بعض لوگ بولے چاچا کے بیٹے وہ سب ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مال بہت دیا، اس کے پاس جو چابیاں تھیں وہ چابیاں جب اٹھائی جاتی گئے کس کے اوپر؟ مطلب جانوروں پر، جانور بیٹھ جاتے، اللہ اتنا مال دیا۔ یہ قارون کا قصہ بہت مرتبہ سنے ہوں گے آپ، مگر قارون کے قصے سے ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ بات یاد رکھو، مال مل جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیک راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دیا تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں قابل رشک ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے مال اللہ کی نعمت ہے، ملا تو یہ بولا میرا مال ہے، مالی مالی۔ انہیں کیا بولا؟ پھر قارون
یہ میں کمایا سو یہ میری وجہ سے ہوا بولا۔ اور اسی طریقے سے مال ملے تو کیا کرنا، اس میں غریبوں کا حصہ بھی بتانا۔ اللہ فرماتا ہے اے قارون، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، تو غریبوں پر احسان کر۔ اور ایک بات بھی یاد رکھیں، مال جب ملتا ہے تو اللہ کی طرف منسوخ کرنا، مال کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ آج دیکھو دنیا کے نقشے میں نظر دوڑاؤ، جن کے پاس مال ہے دنیا میں فساد کر رہے ہیں، جن کے پاس مال ہے تکبر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے مال افضل ہے، علم افضل ہے، علماء بولتے ہیں مال افضل ہے۔ اور جب مالدار نکلا نا قارون، دیکھو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض لوگ بولے اللہ قارون کو جتنا دیا ہم نہ بھی مال دینا، یہ نظر اچھی نہیں ہے۔ یاد رکھو دنیا میں کسی بھی مالدار کے مال کو کبھی للچائے ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھو، اس لیے کہ جب بندہ للچائے ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملتے وہ ہدایت کم آنے لگتی ہے۔ جب اس کے مال کو دیکھے تو مومن کیا بولے، دیکھو ویلکم، افسوس ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ایمان اور عمل صالح مال سے بھی بہتر ہے۔ شاید وقت ہو رہا ہے لیکن یہ قصہ ضرور ذکر کرنا ہے۔ غزوہ حنین کا موقع تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نئے مسلمانوں کو مال دیے، انصار کو غصہ آ گیا، لڑائی ہوئے تو ہمارے تلوار یاد آتے ہیں، مال جا کو کس کسی دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا میرے ہوتے ہوئے انصار کے جو ہے آنکھوں پر مادیت کا چشمہ چڑھ رہا ہے، مال کی محبت آ رہی ہے۔ آپ نے کہا اکیلے جمع ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریر فرمائی۔ آپ نے کہا اے انصار کی جماعت، میں تم کو مال نہیں دیا بلکہ تم غصہ ہو گئے، مجھے معلوم ہوتا ہے، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے طرف سے تم کو ہدایت دی، تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے میرے طرف تمہارے دلوں کو مکمل طور پر جو ہے کیا جوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے تھے، روایتوں میں آتا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر، رسول اللہ کی تقریر سے انصار کے پورے بزرگ رونے لگے، فرمایا الا تجیبونی یا معاشر الانصار، جواب دو۔ اللہ کی نبی نے ان سے کہا اے انصار کی جماعت، یاد رکھو بات یہ ہے جن کو میں نے مال دیا نا، اگر وہ وادی بھر کے بکریاں بھی جانوراں لے کر چلے جائیں مگر تم رسول اللہ کو اپنے گھر لے کر چلے جاؤ تو کتنا اچھا ہوگا۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ مال خود نعمت نہیں ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نعمت دیا ہے ہدایت کے شکل میں وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، مال رہ کر انسان کے اندر عاجزی آنا۔ دیکھتے ہیں مالداروں کے اندر گھرانوں میں اگر دینداری نہ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے خاندانوں سے کٹے رہتے ہیں۔ اگر کوئی غریب آتا ہے تو پیسے اوپر سے ڈالتے، بولے بیٹے تمہارا حد غریب کو نہیں لگنا، بولتے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مالدار صحابی ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ دل بڑا نرم تھا۔ مال کا غرور آتا ہے تو رشتے بھی کٹ جاتے ہیں، اور مال جب انسان کو آتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ مال کہاں سے آتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، مال جب آتا ہے نا ساتھ میں تکبر آیا تو وہ انسان غارت ہوتا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو دھسا کے رکھ دیا۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ کیا، اور جو ہے سورہ قصص کے آخری میں اللہ ایک بات یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ بھی ہے۔ کئی جگہ آیا کل شیء ہالک الا وجہہ، اور ایک جگہ کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اللہ کا چہرہ ہے مگر کیسا ہے نہیں معلوم، اس میں آنکھیں بھی ہیں، اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ ہنستا بھی ہے، اللہ تعجب بھی کرتا ہے۔ اللہ نے ہمارے سامنے چہرہ بتایا کہ چہرہ ہے، مگر اس چہرے کے بارے میں ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے کیسا ہے چہرہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن بتاتا ہے کہ تم اپنے رب کے چہروں کی طرف قیامت میں دیکھو گے۔ اللہ سے یہ دعا کرنا اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک، اسی پر اپنے درس کو رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ سورہ عنکبوت سے پہلی تاخرات میں اس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ خیر میں نے آپ کے درس میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رمضان کے 2 عشرے گزر چکے، رمضان کا آخری عشرہ آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔